میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہے آج ہم پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ پروگرام اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے جس کے مانند ہے، اگر اس کی آنکھ میں جو ہے کچھ تکلیف ہوتی ہے، مطلب اگر اس کے جو پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کی آنکھ سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بھی جو ہے اسی مناسبت سے فلسطین میں جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کی تفصیل جو ہے برادر ارشد احمد خان جو ہے آج بتائیں گے آپ کو، اور اس کی فلسطین اور اسرائیل کی تاریخ بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ برادر ارشد احمد خان گلاس اینڈ ایلومینیم کے جو ہے ایک ماہر انجینئر ہیں، اور بہت سارے پروجیکٹس ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور اس فیلڈ میں جو ہے بہت ماہر ہیں۔ اور پروگرام کے آخر میں جو ہے میں ان کی ایک لنک آپ کو بھیجوں گا، اس گروپ میں ڈالوں گا، جس سے آپ ان کے دوسرے پروگرامز بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں برادر ارشد احمد خان سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ لیے جو اس کائنات کا تنہا مالک، خالق اور حاکم ہے، اور بے شمار درود اور سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی اتباع میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات۔ محترم بزرگوں، خواتین اور حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے مسائل میں ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی تفصیل سے واقف نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کیا حالات ہیں، کیوں یہ ساری چیزیں پیش آئی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مختصر سے وقت میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس کی پوری تاریخ مختصراً ہمارے سامنے آئے، اور موجودہ کیا حالات ہیں، اور آگے جو ان کے منصوبے ہیں، اور پھر احادیث کے اندر آئی ہیں، اس لحاظ سے ہم کو آگے کیسا اپنا نقشہ بنانا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، تاکہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف زمانی ترتیب یا کرونالوجی ہی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں سن میں یا فلاں ایئر میں یہ بادشاہ تھے، ان کے وقت میں یہ اور اس طرح سے چیزیں چلتی رہی، بلکہ ہم ان درمیان میں یہ تلاش کریں کہ ان واقعات کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا رہنمائی، کیا ہدایت دینا چاہتا ہے، اور ان واقعات سے ہم اپنے لیے کیا عبرت کا سامان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ 50 60 70 سال پرانا کوئی واقعہ نہیں ہے جو حالیہ کچھ عرصوں میں پیش آیا، بلکہ اس کی جڑیں جو ہے تقریباً 4000 سال پرانی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے چلیں کہ کیسے ایک قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فضلتکم علی العالمین کہا تھا کہ وہ تمام عالموں میں سب سے فضیلت رکھنے والی قوم ہے، وہاں سے یہ قوم کیسی مغضوب قوم بن گئی۔ تو وہ کیا اعمال ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے قوم ایک بہترین قوم بھی بنتی ہے، اور کیا چیزیں ہیں جس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ قوم جو مغضوب قوم بن جاتی ہے۔ پھر ایک اور بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ درمیان میں قوموں کو مہلت دیتا ہے، تو یہ جو پروروگیشن قوموں کو ملتا ہے تو اس میں قوموں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کچھ سال تک دنیا میں مہلت دیتا ہے اور ان کو کام کاج کی فراہم کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے، پھر اپنی پرانی روش پر جاری و ساری رہے، تو ایسی قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں۔ ایک اور بات جو ہم دیکھتے چلے ان تمام واقعات کے اندر
کہ یہود اور مسلمانوں کی تاریخ میں بہت ساری مماثلت ہے، بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ان کے اور ہمارے درمیان پیرالل ہیں۔ وہ ایک بہترین قوم تھی، ہم کو بھی ایک بہترین قوم کہا گیا۔ پھر کیسے وہ دنیا کے اندر ان کے اندر انبیاء بھیجے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا منصب دیا تھا، پھر اس کے بعد ان کو کیسے دنیا کے اندر جو ہے جب انہوں نے اس کے ساتھ روگردانی کی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ تو ہم کو بھی اپنی موجودہ حالات میں یہ چیز کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مہربان نہیں ہوتا اور کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے غضب نہیں رکھتا۔ اگر ہم اپنے طرز عمل کی اصلاح نہیں کرتے تو امکان ہے کہ وہی طرز عمل ہمارے ساتھ بھی ہو جو دوسروں کے ساتھ کیا گیا۔ اور اس سلسلے کی ایک اور آخری بات یہ کہ ہم کو دوبارہ عروج کیسے ہم حاصل کر سکیں۔ کیا یہ موجودہ حالات جیسے ہیں یا آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں، کیا ہم کو اتنے مایوس کر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں، یا پھر ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ عروج کی طرف ہم پیش قدمی کرتے رہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ درمیان میں سوالات آپ ہر واقعے کے پیچھے کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان واقعات کے ذریعے سے ہم کو صحیح منزل تک پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان واقعات سے صحیح عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دیکھیں کہ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ بائبل تورات کی جو آیت ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور آج یہ یہود مانتے ہیں کہ وہ ہم کو پرومسڈ لینڈ کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی اولاد کو وہ ارض مقدس عطا کریں گے۔ اس کا ذکر تورات کی سورہ نمبر جینیسس اور اس کا چیپٹر نمبر 15 اور آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا، اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے بھی الگ الگ آیات کے اندر یہ وعدے کیے گئے۔ پھر یہ پرومسڈ لینڈ کہاں تک کی ہے، اس کی جغرافی بھی جو ہے ان کی ان روایات کے اندر جو ہے بڑی تفصیل سے بتائی گئی۔ بتایا گیا کہ ریور آف ایجپٹ سے لے کر یہ دریائے فرات جس کو یوفریٹس ریور کہا جاتا ہے اس کی باؤنڈریز جو ہیں اس پرومسڈ لینڈ کی باؤنڈریز ہوئی۔ پھر ایک اور آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ وہ جو لینڈ ان کو ملنے والی ہے وہ کن کن قوموں کا مسکن ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے ان کے نام بنام لے کر بتایا گیا کہ تم کو جو ارض مقدس ملنے والی ہے وہ جو ہے کنائٹس کی ہے، ہٹیس کی ہے، اور کنانی لوگوں کی ہے، آموری لوگوں کی ہے۔ اس طرح سے جو قبائل اس وقت وہاں پر آباد تھے ان کا نام بنام لے کر جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ تو یہ چیزیں بالکل وضاحت کے ساتھ توریت کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے اور کون سے لوگوں کا مسکن ہے جس کا وعدہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ کیا گیا۔ اس حقیقت پر اگر ہم عنایت پہ غور کریں اور دنیا کی تاریخ پر دیکھیں تو پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ نے یہ جو وعدہ کیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کیا تھا۔ بنی اسرائیل یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد کا وہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں وہ حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، حضرت کا نام چونکہ اسرائیل تھا تو انہی کی اولاد کو وہ مانتے ہیں۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے بھی تھے جو اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ وعدہ جو ہے وہ دونوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت قوموں کا ذکر بھی کر دیا تھا جو تورات کے اندر بتائی گئی، اور بتا دیا گیا تھا یہ کہ ہر دور کے اندر نہیں ہے بلکہ اس زمانے کی قوموں کے لیے ہے جہاں پر وہ قومیں آباد ہوئی تھی اور رہتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جب کہا گیا کہ جاؤ لڑو اور زمین کو حاصل کر لو تو انہوں نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا اور جہاد میں حصہ لینے سے اپنے روگردانی کی۔ اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو یہ جو پرومسڈ لینڈ تھی وہ مکمل طور پر ان کو عطا کر دی گئی۔ آگے ہم اس کا تذکرہ کریں گے اور بتائیں گے۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیتیں آئی تھی اگر آپ ان کی جغرافی اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ بات آتی ہے کہ وہی جغرافی کے عین مطابق وہ پرومسڈ لینڈ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عطا کر دی گئی۔
یہ وہ نقشے ہیں میپ کے، آپ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اندر دیکھیں گے جو سرکل ہے، اس سرکل کے اندر وہ ایریا ہے، اس میں بالکل اسپیسیفکلی بتایا گیا ہے ریڈ سی کا یہ جو باٹم ایریا ہے، اور اس کے اوپر میڈیٹیرینین سی ہے، اس میڈیٹیرین سی تک کا یہ زمین نارتھ میں، اور ایسٹ سے ویسٹ کے اندر بتایا گیا کہ یہ مصر کا جو ریگستان ہے وہاں سے لے کر دریائے فرات، اگر آپ یہ دوسرے میپ میں دیکھیں تو یہ دریائے فرات کی جو اسٹارٹنگ کا ایریا ہے اتنی یہ پورا ایریا یہ مقدس کے طور پہ دیا جائے، اور یہ وہ قوموں کے نام ہیں جو وہاں پر اس وقت حکمران تھے اور وہ رہ رہے تھے۔ تو اس طرح سے وہ ٹائم باؤنڈ اور اس کا اس میں ذکر کیا گیا۔ قرآن میں دو جگہ پر بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ یہ جو مقدس سرزمین ہے یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تم وہاں پر جاؤ، جہاد کرو اور تم کو یہ مل جائے گی زمین، لیکن وہ بزدل قوم تھی، وہ وہاں جانے تیار نہیں ہوئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، دونوں مل کر لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ انجام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ ملک ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا۔ جتنی بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، صرف دو اصحاب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جنہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم مقابلہ کریں گے تو جیت جائیں گے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ دو لوگوں کو چھوڑ کر جتنے جوان لوگ تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی جو اولاد آئی، سیکنڈ جنریشن آئی، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین عطا کی، کچھ حصہ عطا کیا۔ دوسری جو تاریخ کے بارے میں بنی اسرائیل کے قرآن میں ذکر آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتاتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو بتایا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو۔ پہلی بار جب تم اللہ سے ساتھ سرکشی کرو گے تو ہم کچھ دشمن تم پر بھیجیں گے جو تم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، لیکن تم پھر اس کے بعد جب سدھرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر قوت بڑھا دے گا، لیکن اس کے بعد جب تم دوبارہ روگردانی کرو گے تو دوسری بار جب موقع آئے گا تو ہم ایسے دشمنوں کو بھیجیں گے جو تمہاری مسجد کو اور تمہارے گھروں کو سب کو ختم کر دے گی اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ تو 2 مرتبہ وہ فساد کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر ان کا کیا گیا ہے۔ اگر آپ توریت کو پڑھیں گے تو توریت میں بھی مختلف آیتوں میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ جو بنی اسرائیل کی ہسٹری کا جو چارٹ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 2000 قبل مسیح۔ اس کے بعد کس طرح سے یہ لوگ مصر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پر یہ 200 سال کے اوپر حکمران رہے۔ اس کے بعد وہاں پر ایک نیشنلسٹ قوم پرست ایک گروپ جو ہے، جو فرعون کا گروپ تھا، وہاں برسر اقتدار آیا۔ جس طرح ہمارے ملک کے کچھ فرقہ پرست عناصر ہیں، ویسے ہی وہاں پر قوم پرست کچھ لوگ آئے اور ان کو ان لوگوں نے محکوم بنا لیا اور ان کی حکومت وہاں پر بن گئی۔ تو فرعونیوں نے ظلم کیا، پھر کیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے اور فرعون کو غرقاب کیا گیا، اس واقعے کو بائبل کی ٹرمینالوجی میں ایگزوڈس کہا جاتا ہے۔ یہ 1462 کے آس پاس آیا، 40 سال یہ بھٹکتے رہے، پھر اس کے بعد یہ لوگ وہاں پر آئے، اور ان کا جو پیک کا دور رہا وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانے کا دور رہا۔ اس کو اگر ٹائم لائن میں ہم دیکھیں گے تو مصر میں ان کا قیام سے جب یہ لوگ آئے تو 1500 قبل مسیح کے آس پاس یہ مصر میں آئے تھے، اور یہاں سے آہستہ آہستہ ان کا عروج شروع ہوا، اور جو دور رہا ان کا وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں رہا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد ان کے اندر ڈاؤن فال، انحطاط آنا شروع ہوا، یہاں تک کہ پھر وہ پہلا فساد عظیم برپا ہوا جس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو پھر سے مہلت دی، ان کے درمیان حضرت عزیر اور دوسرے پیغمبر آئے جو ان کو دوبارہ عروج پر لے گئے، لیکن اس کے بعد پھر ان میں ڈاؤن فال آیا۔ اسی درمیان کے اندر ایک علماء کی ایک تحریک، مکابی تحریک اٹھی جو ان کے ڈاؤن فال کو تھوڑا سلو کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور یہودیوں کے دانش نے جب انہوں نے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا، اور اس کے چند دن کے بعد وہ دوسرا فساد عظیم برپا ہوا جس میں یہود کو تباہ و برباد کر کے رکھا گیا اور ان کو مبعوث قوم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سے 2020ویں صدی تک یہ پورا جو ان کا سزا کا دور رہا، جس میں یہ لوگ در بدر بھٹکتے رہے۔ اس کی تفصیلات ہم آگے دیکھتے چلیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں
حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق حضرت سارہ سے، اور بھی آپ کے دوسرے بیٹے حضرت خطورہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو تھے لوی اور جودا، جن کو یہودا بھی کہا جاتا ہے اردو عربی میں، ان دونوں کی اولادیں ایک طرف تھی، اور باقیہ 10 جو بیٹے تھے یہ ایک دوسری طرف سے آگے ذکر آئے گا، اور باقیہ جو قومیں تھی یہ آگے چل کے تباہ و برباد ہو گئی۔ آج جتنے یہودی پائے جاتے ہیں یہ انہی 2 قوموں کے اندر پائے جاتے ہیں، باقی کے 10 جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ یہ 40 سال کی ان کی جلا وطنی کے بعد یہ لوگ فلسطین کے اندر داخل ہوئے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہاں پہ جو قومیں بسی ہوئی ہیں ان کو سب کو ختم کر دو اور تمہاری ایک متحدہ ریاست وہاں پر بنا دو۔ لیکن یہ لوگوں نے وہاں جا کر اپنی ایک متحدہ ریاست بناتے، سب قبیلے نے اپنی اپنی چھوٹی ریاستیں بنا لی، اور وہ دوسری جو قومیں تھیں ان کو وہاں سے نہیں ہٹایا، اور ان کے بازو میں ہی رہ کر یہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ نافرمانی کا انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہو گئے، اور ان کے اندر جو ہے وہ اطراف کی قوموں کا شرک گھس کر آ گیا۔ اس کے بعد جو یہ لوگ آہستہ آہستہ محکوم بنتے گئے، اور دوسری قومیں جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آنا شروع ہوئی۔ یہی عرصہ تقریباً 350 سال تک ایسے ہی کیفیت کے اندر چلتا رہا۔ 350 سال کے بعد جو کیفیت تھی، اس کیفیت کا نقشہ جو ہے قرآن مجید کے اندر کھینچا گیا، جس میں بتایا گیا کہ جب حضرت طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا تو یہ بہت ہی کم تعداد میں تھے، جس میں بتایا گیا کہ 12 ایسا ہوا ہے کہ ایک کم تر گروہ جو ہے ایک بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی کم تعداد کے اندر جب اس وقت بن گئے تھے، اور اس میں سے بھی بہت بڑی تعداد ایسی تھی مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، جن کو کہا گیا تھا کہ ندی پہ سے پانی نہیں پیو، تو ان لوگوں نے پیا اور مقابلے سے دور ہٹ گئے تھے۔ تو یہ ان کی نافرمانی کا انجام تھا جو اس وقت وہاں پر ہوا۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دیکھیں کہ جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ نے جو وعدہ ان سے کیا تھا وہ پرومسڈ لینڈ کا، وہ پورا مکمل ہو گیا۔ اس میپ میں آپ جو بیچ میں ڈارک گرین کلر کا ایریا دیکھ رہے ہیں، یہ وہ علاقے تھے جو طالوت کے زمانے میں ان کے انڈر میں آئے تھے۔ اس کے بعد جو پرپل کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جس میں ڈیماسکس اور دوسرے شہر ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کے تحت میں آ گئے۔ اور یہ جو پنک کلر کے جو علاقے ہیں یہ پورا کا پورا سلطنت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کے انڈر میں تھی، اور ایک عظیم الشان سلطنت تھی۔ اور اس کی اگر آپ باؤنڈریز دیکھیں گے تو جو روایت توریت کے اندر آتی ہے اس کی جو پیشن گوئی تھی اس کو اس نے پورا کر دیا۔ یہ یہاں پہ ساؤتھ میں ریڈ سی سے میڈیٹرینین سی کا یہ علاقہ، ایسٹ میں یہ سینا کا جو علاقہ تھا، وہاں کے ریگستان سے یوفریٹس کا جو بارڈر تھا وہاں تک یہ پوری سلطنت پھیل گئی، اور وہ وعدہ جو اللہ نے ان سے کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر میں پورا ہو گیا۔ اب آج کے زمانے میں یہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، بجائے یہ کہ یوفریٹس کا یہ جو اوریجن ہے وہ لینے کے، یہ یوفریٹس کا ڈیلٹا لیتے ہیں اور یہ پورا ایریا مانتے ہیں کہ ہم کو اس پروفیسی کے مطابق، اس پیشن گوئی کے مطابق یہ سارا علاقہ دوبارہ ہم کو ملنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گزرنے کے بعد ان کے 2 بیٹے آپس میں لڑ پڑے، جیروبام اور رہوبام۔ ایک نے نارتھ ایریا پہ قبضہ کیا، اس کا نام اس نے اسرائیل رکھا، دوسرے نے یہودا یعنی یہودا نام کی ریاست بنائی جو ساؤتھ میں تھی، اور جیروسلم بیت المقدس جو ہے اس کا کیپٹل بن گیا۔ پھر اس میں یہ ٹکڑوں میں بڑھتے رہے، اور اس درمیان میں تقریباً 230 سال کا عرصہ جو ہے اس میں گزر گیا۔ اس کے بعد ان کے جب پہلے فساد عظیم کا زمانہ آیا، ان کے اندر بہت انحطاط آیا، چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑھتے گئے، تو اس وقت میں اسوریاؤں کا ایک بادشاہ جس کا نام سارگون تھا، اس نے نارتھ کی جو اسرائیل کی ریاست تھی اس پر حملہ کیا، اور 27,000 لوگوں کو جو ہے اس نے قتل عام کیا، اور کچھ لوگوں کو وہاں سے بندی بنا کر، غلام بنا کر وہ لے کے چلا گیا۔ اس 722 BC کے اندر یہ نارتھ کی ریاست مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی۔ یہی بادشاہ نے جو ساؤتھ کی ریاست پہ بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت 2 پیغمبر تھے، حضرت یسیع اور جرمیہ نبی، ان لوگوں نے بہرحال وہاں کے یہودیوں کو یا اس زمانے کے مسلمانوں کو جمع کیا، اور ان کے ذریعے سے آپ نے ان لوگوں ملک کا دفاع کیا، اور
کسی طرح سے وہ ریاست یہودا کی جو ریاست تھی ساؤتھ والی وہ برقرار رہی اور ان کو پھر سے دوبارہ 135 سال مزید حکمرانی کرنے کا وہاں پہ موقع ملا۔ اس کے بعد 587 بی سی کے اندر ایک دوسری سلطنت آئی جس کا بادشاہ نبوچات نظر یا جس کو عربی اور اردو کے اندر بخت نصر کہا جاتا ہے، اس نے یہ یہودا ریاست کے اوپر حملہ کیا۔ جتنے ان کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو گرفتار کیا، بہت ساروں کا اس نے قتل عام کیا، اور بیت المقدس میں جو ہیکل سلیمانی تھی جس کو بعض معبد کہتے ہیں، بعض ہیکل کہتے ہیں، بعض ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، بعض مسجد کہتے ہیں، بہرحال جو بھی نام ہم اس کا دیں، اس کو اس نے تباہ و برباد کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ چنانچہ یہ مختلف ویز میں جیسے جیسے ان لوگوں کو غلاموں کی ضرورت پڑتی رہی، وہاں سے یہ لوگ حملہ کیے، پورے شہر کو اس نے آگ لگا دی، کوئی چیز باقی نہیں رکھی اور سب بہت ساروں کا قتل عام کیا اور کچھ لوگوں کو بندی بنا کر وہ وہاں سے لے کر گئے۔ تو بہت ہی محکومی کی حالت میں یہ وہاں سے مار کر نکالے گئے اور کوئی بھی ان کا قابل ذکر جو گروپ ہے وہ یروشلم کے اندر باقی نہیں رہا۔ پھر یہ ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سولومن مکمل طور پر برباد کر دی گئی۔ ایک بہت ہی عالی شان اور بہت ہی غیر معمولی یہ عمارت تھی جو جنوں کی اور دوسرے لوگوں کی مدد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اس کی ایک ایک دیوار اور ایک ایک کھمبا، ایک ایک چیز جو ہے ان لوگوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی اور پورے شہر کو آگ لگا کر انہوں نے برباد کر کے رکھ دی۔ اس طرح سے یہ پوری ہیکل سلیمانی جو ہے پہلی مرتبہ تباہ و تاراج کر کے رکھ دی گئی۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو لے جا کر گلیڈیٹرز بنایا گیا اور کولوزیمز کے اندر ان کو جانوروں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ جانور ان پہ حملہ کرتے اور ان کو کھا جاتے اور بیٹھ کر دوسرے لوگ جو ہے ان کا تماشا دیکھا کرتے۔ کچھ لوگوں کو یہ لوگ سلیب پہ لٹکا دیتے اور نیچے ان کے آگ لگا دیتے، اس آگ کی وجہ سے یہ تڑپ تڑپ کر جل کر مرتے اور یہ لوگ جو ہے وہاں پر تماشا بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کی روگردانی کی تو ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کو دنیا میں انتہائی ذلت تکالیف دی گئی اور ان کو ختم و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ ان کو یروشلم سے نکالا گیا، کچھ لے جا کر عراق اور کویت کے آس پاس کے علاقوں میں، بابل کے علاقوں میں بسایا گیا، کچھ کو لے جا کر شام، ایران، پرشیا اور ترکی کے کچھ علاقوں میں لے جا کر رکھا گیا۔ اس طرح سے یہ قوم بالکل تتر بتر ہو کر مختلف ریاستوں کے اندر بڑھ گئی۔ پھر یہاں سے بھی ان کو نکالا گیا تو یہ مختلف یورپ کے ممالک میں در بدر بھٹکتی رہی اور اسی بھٹکنے کے اندر ان کے جو 10 قبائل تھے وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے اور دنیا میں گمنام ہو گئے، ان کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ ان کو تاریخ کے اندر لاسٹ 10 ٹرائبس کے نام سے گنا جاتا ہے۔ آج بھی یہودی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ کئی چھوٹے چھوٹے قبائل آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان لاسٹ 10 ٹرائبز میں سے ہیں اور ان کو اسرائیل پکڑ کر لا کر ان کو اسرائیل کی جو ہے شہریت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ پوری دنیا کے اندر نیست و نابود ہو گئے اور ان کا کوئی نام و نشان دنیا کے اندر نہیں ملتا ہے۔ اس طرح سے وہ پہلا فساد عظیم جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ ایسے پیش آیا۔ اس کے بعد ان میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو مہلت دی اور ان کی جو ساؤتھ کی ریاست تھی یہودا کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے وہ موقع عطا کیا۔ چنانچہ ایک دوسرا بیبیلون کی جو امپائر جب ختم ہو گیا تو وہاں پر ایک پرشین امپائر آیا جو اچامینیڈ ڈائنیسٹی کا تھا۔ اس کا ایک بادشاہ جس کا نام تاریخ میں سائرس آتا ہے اور جدید مورخین بتاتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ قرآن کے روح سے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہی بادشاہ ہے۔ یہ بہت ہی نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے دوبارہ یہودیوں کو لایا اور لا کر جو ہے فلسطین کے اندر آباد کی اور دوبارہ سے اس نے جوشوا نبی کے انڈر میں یہ سولومن ہیکل سلیمانی کو بنانے کی اجازت دی۔ تو گویا اس کے تقریباً 60-70 سال کے بعد دوبارہ جوشوا نبی کے انڈر میں پھر سے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سلیمان کی تعمیر کی گئی۔ یہ پہلے ٹیمپل کی طرح عظیم الشان تو نہیں تھی مگر پھر بھی ایک بڑی معبد کے طور پر اس کو دوبارہ تعمیر کر کے بنایا گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر ایک بہت اچھی اور مشہور شخصیت کا گزر ہوا جن کو قرآن میں جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کہا گیا۔ انہوں نے دوبارہ یہودیوں کے اندر یا بنی اسرائیل کے اندر ان کا ریوائول کیا
انجیل جو جو بہت ساری صحیفوں میں بٹ چکی تھی، اس کو انہوں نے دوبارہ توریت کو جو ہے مرتب کیا، اہل خیر کو جمع کیا، دینی تعلیم کا بندوبست کیا، پھر سے دوبارہ اقامت دین کا کام وہاں پہ کیا۔ بہت سارے یہودی ایسے تھے کہ جن کی بیویاں مشرک تھیں، تو ان کو حکم دیا گیا کہ مشرک عورتوں کو طلاق دو، اور بہت ساری اخلاقی تعلیم کا انہوں نے وہاں پر تذکرہ کیا۔ اسی لیے ان کے غلو میں آگے بڑھ کر عزیر کو بھی جو ہے یہود جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہا کرتے۔ بہرحال ایک عظیم الشان شخصیت تھے، انہوں نے دوبارہ نشاط ثانیہ کا کام کیا بنی اسرائیل کے، اور دوبارہ ان کو عروج دلایا۔ انہی کے زمانے میں وہ جو تابوت سکینہ تھا، جس کو آرک آف کووننٹ کہا جاتا ہے، جس میں بہت سارے تبرکات اور موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے وہ جو ان سے چھین لیے گئے تھے، دوبارہ ان کے دور میں مل گئے۔ یہ عرصہ تقریباً حضرت عزیر علیہ السلام کے گزرنے کے بعد تقریباً 280 سال کا عرصہ گزرا۔ اس عرصے کے بعد وہاں پر ایک یونان کی حکومت غالب ہوئی۔ اس یونان کی حکومت کے آنے پر وہاں کا ایک بادشاہ جس کا نام اینٹیوکس IV تھا، اس نے اپنی یونانی تہذیب جو ہے وہ مسلمانوں پر، بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کرنا شروع کر دی۔ اپنا لباس، ان کا کلچر اور ان کی جو ایکسرسائز، جو برہنہ ہو کر وہ لوگ ایکسرسائز وغیرہ کیا کرتے تھے، جس طرح ہمارے پاس یوگا وغیرہ کی جاتی ہے، تو اس طرح سے کلچرل ڈومینیشن کرنے کی اس نے کوشش کی، اور جو ان کی دینی ریاست تھی اس کو آہستہ سے وہ سیکولر ریاست میں بدلنے کی اس نے پوری کوشش کرنا شروع کی۔ یہ عرصہ 5 6 7 سال تک چلتا رہا، اور جب یہ لوگ اور تھوڑے شیر ہو گئے یونان کے لوگ، تو اس کے بعد انہوں نے ان کی جو ہفتے کے دن، جو جس طرح ہم جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں، یہودی لوگ ہفتے کے دن سبت جس کو کہا جاتا ہے، اس پر انہوں نے پابندی لگا دی۔ اور یہ لوگ قربانیاں دیتے تھے تو ان کی قربانی کے اوپر پابندی لگا دی، جس طرح سے ہمارے ممالک کے اندر گائے پر کی قربانی پر پابندی ہے۔ پھر جو حلال کھانا یہودی لوگ کھاتے تھے، جس کو ان کی زبان میں کوشر کہا جاتا ہے، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر جو ختنہ کیا کرتے تھے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس طرح سے ایک کے بعد ایک ان کے جو شاعر تھے، ان کے جو کلچر تھا، اس پر حملے کیے گئے، اور ایک کے بعد ایک جو ہے ان کے اوپر جو ہے زمین جو ہے تنگ کی جانے لگی۔ لیکن اسی حالت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے اندر سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے جدوجہد کی، اور وہاں سے یونانیوں کو مار کر بھگایا، اور وہ تحریک کا نام مکابی تحریک ہے۔ یہ لوگوں نے دوبارہ پھر سے اسلام کی جو کچھ تعلیمات تھی اس زمانے میں، اس کو دوبارہ جاری و ساری کیا، اور ان کی اس جدوجہد کے نتیجے میں ان کو بنی اسرائیل کو مزید 70 80 90 سال وہاں پر گزارنے کا موقع ملا۔ یہ جو مکابی تحریک تھی، اس کے یاد میں یہودی جو ہے ایک بڑی عید مناتے ہیں جس کو حنوخہ عید کہتے ہیں۔ اس میں پورے آج بھی یہودی لوگ اپنے نوجوان نسل کو سامنے بٹھا کر یہ تمام جو چیزیں پیش آئی تھی اس کا ریہرسل کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہماری معبد تھا، ہیکل سلیمانی کیسا برباد ہوئی، اور کیسے ہم کو دوبارہ اس کو جاری و ساری کرنا ہے۔ تو گویا وہ پورا پلاٹ ان کے سامنے، ہر بچے کے سامنے دہرایا جاتا ہے، جس سے ان کے اندر ایک جذبہ اٹھے کہ ہمارا ایک بہت ہی عظیم الشان ماضی تھا جس کو دوبارہ ہم کو حاصل کرنا ہے۔ غرض یہ کہ جب ان کی تحریک کمزور پڑنے لگی تو یہودیوں میں ایک گورنر تھا جس کا نام ہیرود تھا۔ یہ ہیرود تھا تو یہودی، لیکن بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنے ہی خاندان کے کئی لوگوں کا قتل کیا تھا، خود اپنی بیوی بچوں کو اس نے مار دیا تھا۔ اس کا جب آخری دور آیا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بڑے نجومیوں کو بلایا اور اس کی تعبیر پوچھی، تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک لڑکا ہے جو بیت الحم کے آس پاس پیدا ہوگا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ تمام بچے جو 2 اور 2 سال سے کم کے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس کی سلطنت باقی رہ سکے۔ اس پر تقریباً 14,000 سے زائد بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا، لیکن اس کی حکومت بچ نہ پائی۔ اس کا انتقال ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی ریاست اس کے 3 بیٹوں میں تقسیم ہوئی، اور 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہیرود اینٹیپاس ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ جن کو جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کے پاس بھیجے گئے تھے۔ یہ ایک عیاش قسم کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی ایک محرم رشتہ دار سے شادی کی تھی جس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کو ٹوکا کرتے تھے۔ اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری، چنانچہ وہ جو اس کی داشتہ تھی، اس نے بیٹی سے کہا کہ تو بادشاہ کے سامنے ایک ڈانس کر، اس کو ان کی زبان میں ڈانس آف دی فیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے خوب زوردار سب کے سامنے ایک ناچ گانا کیا،
اس سے بادشاہ بہت خوش ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ پوچھو تم کو کیا انعام چاہیے. تو ماں کے کہنے پر اس لڑکی نے کہا کہ مجھے جان دی بیپٹسٹ کا یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے. بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ زبان دے چکا تھا چنانچہ وہ لوگوں کو حکم دیتا ہے اور ایک ناچنے گانے والی کے حکم پر ایک نبی کا سر قلم کر کر اس کو تھالی میں لا کر پیش کیا جاتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہود جو ہے اس زمانے میں کیسی گئی گزری حالت کے اندر آ چکے تھے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس نزول ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے جتنے جرائم تھے اس پر ان کو ٹوکتے ہیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. انجام یہ ہوتا ہے کہ یہودی ان کے دشمن بن جاتے ہیں اور نتیجہ یہاں تک آتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی ایک بڑی عید جس کا نام پاس اوور فیسٹ کہا جاتا ہے وہ عید آتی ہے. تو اس وقت روم کا ایک گورنر ان کے شہر میں آیا ہوا تھا. اس نے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ہمارے پاس روایت ہے کہ جب بھی یہ عید آتی ہے تو ہم قید میں سے کوئی بڑے قیدی کو چھوڑتے ہیں. ہمارے پاس 2 قیدی ہیں، ایک عیسیٰ ہیں اور ایک برابا ڈاکو. بتاؤ ہم کس کو چھوڑیں؟ تو پوری قوم متحد ہو کر کہتی ہے کہ تم برابا کو چھوڑ دو اور عیسیٰ کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکاؤ. لہذا وہ برابا کو چھوڑ دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی وہ لوگوں نے یہ بات طے کی جاتی ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے جایا جاتے رہتا ہے تو اس وقت میں وہاں پہ خواتین آپ کے پیچھے روتے ہوئے آتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو آخری مرتبہ وارننگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھ پر نہ رو بلکہ اپنے آپ پر رو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ دن آنے والے ہیں کہ تم لوگ پکار پکار کر کہو گے کہ مبارک ہے وہ عورتیں جو بانجھ تھی جنہوں نے کوئی اولاد نہیں جنی تھی، کیونکہ وہ تمہارا انجام ہونے والا ہے کہ جس کسی کی بھی اولاد ہوگی یا جو کوئی بھی زندہ ہوگا تو تمنا کرے گا کہ کاش میں مر گیا ہوتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دی. پھر قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور ان کے اوپر یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. ان لوگوں نے کسی اور شخص کو ان کی جگہ پر صلیب پہ چڑھایا اور اس کے بعد کچھ ہی عرصہ تھا، تقریباً 28-30 سال کے بعد ان کے جو آخری انجام ہونا تھا اس کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا دیا. چنانچہ 30 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ یہودیوں نے رومن امپائر کے ساتھ بغاوت کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روم کی آرمی وہاں پر گھس کر آئی اور آ کر ان کی یروشلم کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لی. چنانچہ یہ جو سیج تھی ان کی وہ سیج جاری رہی. پھر چند دن کی سیج کے بعد ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے. اس وقت کیفیت یہ تھی کہ یہودی جو 2 گروپس کے اندر بٹے ہوئے تھے. ایک فرقہ جو جان کا تھا، دوسرا فرقہ سیمون کا تھا اور یہ لوگ ہمیشہ آپس میں لڑا کرتے تھے. دشمن کی فوجیں سر پر آ گئی تھی لیکن یہ لوگ ایک دوسرے کے فتوے لگاتے تھے اور بتایا جاتا ہے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ دشمن کی فوج ان پر آ گئی تھی حملہ کرنے کے لیے تو ان کے درمیان یہ بحثیں جاری تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام. تو کوئی مماثلت ہم کو دکھتی ہے کہ ایسے حالات کے اندر بھی بہت سارے لوگ زمانی واقعات سے سبق نہیں حاصل کرتے اور اپنی ہی مسائل کے اندر الجھے رہتے. چنانچہ ان لوگوں نے حملہ کیا رومن امپائر نے اور ایک بہت بڑی تعداد کو جو ہے انہوں نے قتل کیا. بتایا جاتا ہے کہ وہ عید کا وقت تھا اور بہت سارے علاقوں سے کچھ لوگ عبادت کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے. اس لحاظ سے 11 لاکھ کے قریب لوگوں کو جو ہے وہاں پر قتل کیا جاتا ہے. 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور کولوزیمس کے اندر گلیڈیٹر بنا دیا جاتا ہے اور وہاں پر ان کو نشانہ بنا کر وہاں پہ ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو لوگ 17 سال سے بچے کم عمر کے تھے ان سب کو غلام بنا کر وہاں پورے شہر کو آگ لگا دی جاتی ہے اور ہر ایک کو وہاں پر قتل کر کے پورا کا پورا شہر جو ہے وہ دوبارہ برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے. یروشلم جو ہے 70 AD کے اندر عیسیٰ علیہ السلام گزرنے کے کچھ عرصے بعد مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور جو کچھ بچے تھے یہودی ان کو وہاں سے نکال کر مختلف علاقوں میں لے گئے اور ان کو وہاں پر تتر بتر کر کے رکھ دیا. یہ وہ دوسرا فساد عظیم کا ذکر قرآن میں سورہ اسرائیل میں کیا گیا. اس کے بعد ان کی سزا کا دور شروع ہوا اور دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں تھا جہاں پہ ان کو پناہ ملتی. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پھرتے رہے مارے مارے، کوئی جگہ پر ان کو پناہ نہیں ملی اور ہر قوم نے ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا. اس کے بعد 500 سال کا عرصہ گزرتا ہے
اور پھر اسلام مکے کے اندر نازل ہوتا ہے. میں اس میں مختصر سا اسلام کا ذکر اس لیے بھی کروں کہ یہودیوں کی تاریخ میں وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ مدینے کی کچھ بستیوں میں ہم لوگ آباد تھے، لہذا جب گریٹر اسرائیل کا جب نقشہ وہ بناتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ عرب کی بھی ایک سرزمین جو ان کے باپ دادا رہتے تھے وہ بھی ان کو دوبارہ مل جائے. ہم جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کی 3 بستیاں تھیں. ان کی تفصیلات سے ہم باقاعدہ سن چکے ہیں. میں اس میں آگے بڑھتے ہوئے بتا دوں کہ 3 بستیاں تھیں اور 3 مختلف جنگوں میں جو ہے یہ تینوں بستیاں یہاں سے نکال دی گئی. ایک بنو قریظہ کے واقعے کو یہودی بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد کا جو ہے قتل عام کیا گیا، اور اس میں وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا قتل عام کیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ آپ نے اس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہودیوں نے اپنے طور پر ایک آربیٹریٹر کا انتخاب کیا تھا اپنی چوائس سے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آربیٹریٹر نہیں مانیں گے، بلکہ اپنی چوائس سے انہوں نے انصار کے ایک بڑے سردار سعد بن معاذ کو آربیٹریٹر مانگا، اور حضرت سعد نے حکم دیا کہ پورے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا. بہرحال ایک الگ واقعہ ہے جو پیش آیا تھا. اس کے بعد ان کو نکالا گیا، یہ لوگ خیبر میں گئے، کچھ عرصہ خیبر میں رہے. اس کے بعد اہل ذمہ کا ایک قانون 640 میں حضرت عمر نے ایک حدیث کی روایت کے طور پر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سرزمین عرب کے اندر 2 ادیان نہیں رہ سکتے، لہذا یہاں سے بھی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو نکالا گیا، اور نکال کر ان کو الگ الگ علاقوں میں بہت عزت کے ساتھ لے جا کر رکھا. ان کو ایسا نہیں کہ مار کاٹ کے نکالا، کسی کی جان نہیں لی گئی، اور جتنی ان کی جائیدادیں تھی اتنی جائیدادیں ان کو شام اور عراق اور دی گئی، اور بہت ہی عزت سے جو ہے ان کو یہاں سے رکھا گیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد یروشلم فتح ہوا 37 میں، اور وہاں کا جو پادری تھا اس نے اس شرط پر یہ شہر حوالے کیا کہ تمہارے خلیفہ اگر آئیں گے تو شہر کی چابی ان کو دے دوں گا. حضرت عمر وہاں پہ جاتے ہیں، اور یہ جو چرچ جس کا بڑا پادری تھا، جس چرچ کا نام تھا چیپل چرچ، جس کا چرچ تھا، وہاں کے پادری نے وہ اس کی چابیاں جو ہے اس شہر کی حضرت عمر کے حوالے کی. اس نے ظہر کے وقت حضرت عمر سے کہا کہ آج بھی وہ عمارت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پہ پائی جاتی ہے. اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نماز میرے چرچ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے انکار کیا اور کہا کہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ بعد میں مسلمان اس چرچ کو پھر مسجد بنا لیں گے. وہ جگہ وہ پوچھتے ہیں کہ جہاں پر پہلا قبلہ تھا اور مسلمان نماز پڑھتے تھے پہلے انبیاء کے زمانے میں، تو وہ علاقہ معلوم کر کر آپ نے حضرت عمر نے وہاں پر مسجد اقصی کی تعمیر کی. اس وقت جو عیسائیوں کے 2 بڑے بڑے قبائل تھے، بنو تنوخ اور بنو سلیل، وہ مکمل طور پر اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کی تباہ و بربادی کے 500 سال کے بعد حضرت عمر ان کو اجازت دیتے ہیں کہ یہودی آ کر یروشلم کے اندر عبادت بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر رہ سکتے ہیں. اس طرز عمل تھا جو مسلمانوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کیا، اور اس کے برعکس ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی تاریخ کے اندر ہے، جس کو ہم کو ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے. اس پر تقریباً 450 سال کا عرصہ گزرا کہ مسلمان بہت قوت والے تھے، سپر پاور تھے، اور اس وقت ان سے مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں تھی. مگر ان 450 سال میں آہستہ مسلمانوں کا جو پاور تھا وہ ڈکلائن ہوا، اور 450 سال کے بعد یہی جو سینٹ سیپلچر کا جو پادری تھا اس نے دوسرے لوگوں کو، دوسرے چرچز کو اپنے اطراف دوسرے فرقوں کو جمع کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں شروع ہوئی. چنانچہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے اب یہ یہودی پردے سے ہٹ جاتے ہیں، اب باقی جو معاملات ہے وہ اور 1,500 سال تک یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان چلتے رہے. 4 بڑی بڑی صلیبی جنگیں ہوئی. پہلی جو جنگیں تھی یہ زیادہ تر انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے بادشاہ جو ہے یہ اپنی فوجیں بھیج کر بیت المقدس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. پہلی جو کروسیڈ ہوئی اس میں 1099 AD کے اندر ان لوگوں نے فوج لے کر آئی اور لا کر یروشلم پر حملہ کیا. اس وقت مسلمانوں کی قوت کمزور پڑ چکی تھی، اور ان لوگوں نے حملہ کر اس میں جتنے شہر میں مسلمان موجود تھے سب کے سب کا انہوں نے قتل کیا. بتایا جاتا ہے کہ 70,000 مسلمانوں کو ان لوگوں نے وہاں پر قتل کیا. بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں تک کو نہیں چھوڑا. تاریخ کی کتابیں بتاتی ہے کہ اس وقت گھوڑوں کی ٹانٹوں تک جو ہے وہ پوری کی پوری خون میں لت پت ہو گئی.
تو اس طرح سے پہلی جنگ صلیبی جو جنگ تھی وہ 1099 میں پوری ہوئی، اور اس میں مسلمان ہار گئے تھے، اور پھر بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں کا غلبہ ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 90 اس کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ان لوگوں نے پہنچا ہے۔ اس کی تقریباً 90 سال کے بعد مسلمانوں میں ایک عظیم سپہ سالار پیدا ہوئے جن کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ انہوں نے مقابلہ کیا، اور اس وقت تک یہودی عیسائیوں کی جو ریاست تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی، اور ایک مختصر سی جنگ کے بعد وہاں کا جو بلیان تھا ایبلین کا، اس نے سرنڈر کر دیا، اور حضرت صلاح الدین ایوبی نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا، اور کچھ لوگوں سے انہوں نے رقم لی، اور جو لوگ رقم نہیں دے سکتے تھے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس طرح سے بغیر قتل و غارت گری کے مسلمانوں نے دوبارہ یروشلم کو جو ہے وہ حاصل کر لی۔ اس کے بعد یہودی یورپ کے مختلف علاقوں میں گئے، لیکن ان کو کہیں پر بھی پناہ نہیں ملی، اور ان کو سب سے زیادہ جو تکالیف ملی وہ عیسائیوں کے حکمرانوں کے ذریعے سے ملی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ علاقوں میں گئے، اور ہر ملک میں لوگوں نے الگ الگ سالوں میں جو ہے ان کا قتل عام کیا، اور ان کو بہت بڑے نقصانات پہنچائے۔ چنانچہ جو سال آپ کو نظر آتے ہیں الگ الگ کنٹریز کے اندر، ان میں وہ بڑے بڑے واقعات پیش آئے جس میں یہودیوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصانات پیش آئے۔ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتے رہے، یہاں سے وہاں جاتے رہے، لیکن کہیں پر بھی ان کو پناہ نہیں ملتی تھی۔ تو کہیں پہ فسادات کر کے مارا گیا، کہیں پر گڑھے کھود دیے گئے جس میں آگ لگائی گئی اور ان کو پھینک دیا گیا، کہیں پر جانوروں کے حوالے کیا گیا جن کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے، کہیں پر ان کے ساتھ بدترین جانور لوگوں کا غلاموں کا سلوک کیا گیا، ان کو کنسٹرکشن انڈسٹری میں ڈالا جاتا، کام کرائے جاتے، اور بہت ہی کم معاوضہ ان کو دیا جاتا۔ اس طرح سے عیسائیوں نے یہودیوں کا جو ہے بہت ہی بڑا پرسیکیوشن جو ہے مختلف ادوار کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد امریکہ دریافت ہوتا ہے، نارتھ امریکہ، اور یہودیوں کو ایک پناہ گاہ ملتی ہے، اور 18ویں اور 19ویں صدی میں بڑی تعداد میں یہودی جو ہیں وہ یورپ کے مختلف ممالک سے نکلتے ہیں، اور امریکہ میں جا کر وہاں پر وہ اپنا مسکن بناتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اپنے عروج کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم 20ویں صدی میں آتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت تک مسلمانوں میں ایک بڑی ریاست تھی، جو سب سے بڑی سلطنت سپر پاور اس وقت کی وہ سلطنت عثمانیہ، جس کو آٹومن امپائر کہا جاتا ہے، ایک بڑی حکومت تھی اس کی۔ لیکن ایک عرصے تک ان لوگوں نے بہت بڑی زمین پر حکمرانی کی، لیکن ان کی بھی عیاشیوں کی وجہ سے اور بہت سارے پیسہ فضولیات میں اڑانے کی وجہ سے یہ سلطنت بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اس کمزوری کی وجہ سے اس سلطنت کے اندر یہ مخروض ہو گئی، اور جب پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ نے جرمن امپائر کا ساتھ دیا، اور ان کا جو مقابلہ ہوا تھا وہ انگلینڈ، فرانس اور رشیا کی متحدہ قوت سے ہوا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر، سلطنت کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کیا۔ عراق کی طرف سے بھی ہوا، ایجپٹ کی طرف سے بھی ہوا، رشیا کی طرف سے بھی ہوا، اور یورپ کی طرف سے بھی ہوا۔ مقابلہ برابری کا ٹکر کا رہا، لیکن اس میں دونوں کا برابر نقصان ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ تقریباً 26 لاکھ کی فوج تھی، اور اتنی ہی فوج یہ تینوں کی چاروں کی ملائی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے تقریباً 4 لاکھ کے اوپر لوگ شہید ہوئے، مارے گئے، اور یہ برٹش امپائر کے اور فرانس اور رشیا کے بھی ملا کر لگ بھگ 4 لاکھ کے آس پاس ان کے بھی لوگ مارے گئے۔ اس صدی کے آغاز تک بھی مسلمانوں کی جو قوت تھی وہ برابر کی ٹکر کی تھی، کہ اگر وہ 100 مرتے تھے تو 100 مارتے بھی تھے۔ ویسی کیفیت میں پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب صہیونی جو تنظیم ہے، زیونزم جس کو کہا جاتا ہے، اس کا جو ہے وہاں پر برتھ ہوا۔ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے باسل، اس میں ایک نوجوان جس کا نام تھیوڈر ہرزل تھا، اس نے ایک ریاست کی تعمیر کے لیے ایک کانگریس بلائی جس کو فرسٹ ورلڈ زیونسٹ کانگریس کہا گیا۔ یہ ہنگری کا رہنے والا تھا، اور ایک بہت کم عمری 45 سال کی عمر میں اس کی موت بھی ہو گئی، لیکن اس کو جو ہے بابا قوم، فادر آف دی اسرائیل کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پہلے تو اس کو وینا میں آسٹریا میں دفنایا گیا، لیکن جب اسرائیل قائم ہوا تو اس کے باقیات کو لے جا کر یروشلم کے پاس ایک بڑے پہاڑ پر، جس کا نام انہوں نے ماؤنٹ ہرزل اس کے نام پر رکھا، وہاں پر اس کی ایک بہت بڑی میموریل بنایا گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کا جو بادشاہ تھا، خلیفہ تھا عبدالحمید، وہ بہت مقروض ہو گیا تھا۔ تو یہ تھیوڈر ہرزل ان کے پاس جاتے ہیں، اور
کہتا ہے کہ ہم تمہارے تمام قرضے جو بہت بڑے تھے اس وقت 150 ملین پاؤنڈز کے قریب تھے اس کو پھیرنے کا یہ مطالبہ یہ پیشکش رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہم کو فلسطین کی ریاست دے دو ہم آپ کے جو ہے وہ پورے کے پورے پھیڑ دیں گے. لیکن وہ جو مسلمان خلیفہ تھا سلطان عبد الحمید باوجود یہ کہ وہ مجبور ہو گیا تھا مقروض ہو گیا تھا لیکن اس کے اندر اسلامی غیرت اسلامی حمیت بہت زیادہ تھی. دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ جو سرزمین فلسطین ہے یہ میری جائیداد نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کا ورثہ ہے اور میں اس میں کی 1 انچ زمین بھی یہودیوں کو نہیں دوں. اس کے بعد جب ان کو یہاں سے مراد نہیں ملی تو انہوں نے مختلف سازشیں کی اور سازشیں کر کر یہ پوری سلطنت کو انہوں نے بکھیر دیا اور اس کے بعد اس کو برباد کرنے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ریاست کا وہاں پر قیام کیا گیا. اس طرح سے وہاں پر سلطنت عثمانیہ کو جو ہے وہ بانٹ دیا گیا اور بانٹنے کے بعد فلسطین اور عراق کا علاقہ وہ برٹش امپائر نے لے لیا. سیریا کا علاقہ فرانس نے لے لیا. سعودی عربیہ اور آرمینیا میں کٹ پتلی حکمران بنائے گئے. گریس کو کچھ زمینیں دے دی گئی, کچھ آئی لینڈز اٹالی کو دے دیے گئے اور کچھ علاقہ جو بچا کچا تھا وہ ایک سیکولر حکمران اتاتورک کو عطا کیے گئے اور اس نے ایک ترکی کے نام سے ایک ریاست جو ہے اس وقت بنائی. تو اس طرح سے ایک عظیم الشان جو خلافت کی مسلمانوں کی اس خلافت کے ٹکڑے کر آپس میں بانٹ لیے گئے اور اس کی پوری قوت جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دی گئی. اس کے بعد ان کی پوری توجہ جو ہے وہ فلسطین کے اوپر ہوئی. اس زمانے میں مسلمان 5 لاکھ کے قریب فلسطین میں رہتے تھے اور 25 سے 30 ہزار یہودی جو ہے وہاں پہ رہا کرتے. اسی درمیان اس کے کچھ سالوں کے بعد ایک اور واقعہ ہے جو یورپ میں پیش آیا جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں یہودی تاریخ کے مطابق ہٹلر اور اس کے ماننے والوں نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر آپ اس کو نہ مانیں یا انکار کریں یا اس پر ڈاؤٹ کریں تو انہوں نے ایک لا بنایا ہے اینٹی سیمیٹزم لا. اس میں آپ کو وہ گرفتار کریں گے اور آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے. تو انہوں نے ایسے بنایا کہ یہ واقعے کو کوئی تردید نہیں کر سکتا, جیسا کچھ ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. اس لحاظ سے انہوں نے بڑی تعداد کے اندر, لیکن اس میں کچھ واقعات پیش آئے تھے, وہ تعداد بہرحال کچھ بھی رہی ہو کچھ بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر لوگوں کو گیس چیمبرز میں اور ٹرینوں میں ڈال کر مارا گیا اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں ان کی ختم کی گئی. وہ واقعہ ادھر پیش آیا اور یہ تمام علاقے تھے جہاں پر یہ یہودیوں کو جو ہے وہاں پر ان کی تاریخ کے مطابق وہاں پہ سزائیں دی گئی اور ان کو تعذیب کا نشانہ بنایا گیا. پہلی جنگ عظیم کے آس پاس جب یہ جنگ ختم ہوئی تو یہودیوں نے اس جنگ کے اندر بہت سارا پیسہ لگایا تھا اور جتنے فرانس اور برٹن کی بہت مدد کی. تو یہ جنگ جب اختتام کو پہنچی تو وہاں کا جو وزیر خارجہ تھا وہ وزیر خارجہ جس کا نام آرتھر بیلفور تھا, اس نے ایک لیٹر لکھ کر حکومت کی طرف سے یہودیوں کو عطا کیا اور کہا کہ آپ کی اس مدد کے بدلے میں سلطنت برطانیہ آپ کو فلسطین کی سرزمین عطا کرتی ہے. آپ غور کریں کہ یہ ایک جنگ تھی جو یورپ میں ہوئی تھی. اس میں جنگ میں جن کو ضرورت پڑی تھی انہوں نے یہودیوں سے پیسہ لیا اور اس کے بدلے میں کسی دوسرے ملک کی زمین جو ہے وہ اس کے بدلے میں دی گئی. ایک طرح کا ایک فراڈ تھا جو یہ پوری جنگ کے بعد یہاں پر کیا گیا. اور یہ خط جس شخص کے نام پر لکھا گیا تھا وہ لارڈ راس چائلڈ تھا. یہ یہودیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا پاورفل آدمی تھا جس کا ذکر ہم آگے کریں گے کہ یہودیوں کی تاریخ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے کیا اثرات تھے. اس طرح سے وہاں پر اسرائیل کے قیام کی جو ہے وہ سرزمین جو ہے وہ ہموار کی گئی. اس زمانے میں یہ جو ریڈ ڈاٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام وہ قصبے گاؤں اور شہر تھے جو مسلمانوں کے تھے, اور جو بلو اور بلیک چھوٹے چھوٹے چند ڈاٹس دیکھ رہے ہیں یہ وہ علاقے تھے جہاں پر کچھ یہودی رہا کرتے تھے. لیکن ایک ایک علاقے کو ٹارگٹ کیا گیا, یہاں پہ فسادات کیے گئے, موب لنچنگ کی گئی اور پھر وہاں سے ایک ایک کر کے تمام مسلمانوں کو مارا گیا, بھگایا گیا اور ان کو ریفیوجیز بنا کر دنیا کے کئی ممالک کے اندر بکھیر دیا گیا. یہ وہ ڈاٹس ہیں جہاں پر فسادات ہوئے, جہاں پر لوگوں نے مسلمانوں کو چن چن کر مارا, اور وہ ولیجز ہیں جن کو ڈی پاپولیٹ کر کر یا برباد کر کر وہاں سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پر یہودی کالونیاں بسائی گئی اور مکمل یہ فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں کر دیا گیا. اس کے بعد 1947 کے اندر UNO کا اجلاس ہوتا ہے
اور UN کے اجلاس کے اندر ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ فلسطین کو ڈیوائڈ کیا جائے گا اور 2 ریاستیں بنائی جائے گی، ایک ریاست اسرائیل کی ہوگی اور دوسری فلسطین کی۔ اس وقت کی آبادی جو ہے عربوں کی 7 لاکھ تھی، یہودیوں کی 50,000 تھی، لیکن ان لوگوں نے بدماشی کی اور 55% علاقہ صرف 55,000 یہودیوں کو دیا گیا اور صرف 45% علاقہ 7 لاکھ عربوں کو دیا گیا۔ پھر یہ قراردادیں کیسے پاس کی گئی، اگر آپ اس کی تاریخ میں جا کر پڑھیں گے تو بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک ملک پر پریشر ڈالا گیا کہ تم کو ہر حال میں اس کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ کچھ ممالک نے ووٹ نہیں دیا، ان کو بہت سارا تعذیب کی گئی، ستایا گیا اور بہت سارے پابندیاں لگائی گئی۔ غرض کسی نہ کسی طرح سے یہ ریزولوشن پاس ہوا اور UN میں بات طے پائی کہ اسرائیل کا قیام کیا جائے گا۔ اس کے فوری بعد مسلمانوں کے 5 ممالک ایجپٹ، لبنان، سیریا، جارڈن اور عراق نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور ایک جنگ کی جو 19 پہلی عرب اسرائیل وار، 3 جنگیں ہوئی جس میں سے پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں اس وقت مسلمانوں نے جو حملہ کیا تھا مختلف سازشوں کے بلبوتے پر، اسرائیل یہ بڑی آسانی سے یہ جنگ جیت گیا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی جو 1967 میں ہوئی۔ یہ جنگ میں بھی 3 ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن 6 دنوں کے اندر اندر امریکہ کے دیے ہوئے ہتھیاروں کی مدد سے اور ان کی بڑی ہوئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان لوگوں نے 6 دن کے اندر مسلمانوں کی فوجوں کو بہت بری طریقے سے ہرایا اور یہ جنگ بھی مسلمان اس کے اندر ہار گئے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ لیفٹ سائڈ میں جو میپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جنگ سے پہلے اسرائیل اتنا چھوٹا سا تھا، لیکن یہ 6 دن کی جنگ کے بعد اس نے بہت بڑے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ مصر کا ایک بڑا جو سویس کا علاقہ تھا اس پہ، سینا کے علاقے پہ قبضہ کیا۔ جارڈن کا جو علاقہ تھا ویسٹ بینک کا، مغربی کنارے کا، اس پہ قبضہ کر لیا اور سیریا کے جو گولان ہائٹس تھے اس پر بھی جو ہے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ ایسی کیفیت مزید 7-8 سال تک برقرار رہی۔ اس کے بعد 1973 میں ایک جنگ ہوئی جس کو یوم کپور وار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عید ہوتی ہے ان کی جس میں یہودی ہر چیز بند کر کر ایک دن کے لیے وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ اس دن ایجپٹ اور سیریا کی آرمیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں اسرائیل کا بہت نقصان ہوا، اور یہ وہ جنگ تھی جس میں شاہ فیصل نے آئل کا امبارگو لگایا اور کہا کہ جب تک کہ مسلمانوں کا ساتھ تصفیہ نہیں تم کو آئل سپلائی نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ جنگ تقریباً 250 دن چلتی ہے، پھر یہ معاہدہ طے پاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے دوبارہ وہ واپس 1967 سے پہلے کی کیفیت میں چلا جائے گا اور جتنا علاقہ اس نے ابھی قبضہ کیا تھا وہ تمام علاقہ چھوڑ دے گا۔ اس پر یہ جنگ جو ہے اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم فلسطین کا جو میپ ہے وہ بغیر کسی جنگ کے لوگ آہستہ 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 ایک ایک علاقے پہ قبضہ کرتے ہیں، اور 1946 سے پہلے تک کا جو فلسطین تھا جس میں 99% مسلمانوں کے قبضے میں تھا، وہ 2012 یا آج تک آتے آتے وہ لیس دین 10% جو ہے مسلمانوں کے انڈر میں رہا، جس میں بھی وہ نامینل ایک خانہ بدوش کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں، جبکہ 90% سے زیادہ علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ آئیے آخری حصے کی طرف آتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ آج کے اس موجودہ دور کے اوپر اسرائیل کا کیسا کنٹرول ہے اور یہودیوں نے اپنا کیسا کنٹرول کانٹمپریری ورلڈ کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ اسرائیل نے چند چیزوں کے اوپر فوکس کیا۔ یہ ہر چیز کے اوپر اس نے اپنی محنت نہیں لگائی، بلکہ اس نے کوشش کی کہ 3 بڑے بڑے چیزوں کے اوپر ٹارگٹ کیا۔ ایک بینکس، معیشت ان کے کنٹرول میں جائے، دوسری چیز میڈیا، اور تیسری چیز ہالی ووڈ انڈسٹری، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری۔ اس کے ذریعے سے یہ حکومتوں پہ کنٹرول کرتے ہیں اور حکومتوں کو اپنے اشارے پر چلاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے لیگ آف نیشن بنائی، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور ایک منظم انداز میں دنیا کے ہر شعبے میں انہوں نے کام کرنا شروع کی۔ بہت ہی محنت کی، اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیتوں کو جمع کیا، اور چاہے وہ لیبر کا مسئلہ ہو، چاہے ہیلتھ کا مسئلہ ہو، چاہے کلچر کا مسئلہ ہو، چاہے ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ریفیوجیز کا مسئلہ ہو یا بینکس کا مسئلہ ہو، ہر ایک کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ادارے بنائے۔ دنیا کے ہر ممالک کے اندر یہ اداروں کی شاخیں کھولی اور تمام لوگوں کو ایسا مربوط کر دیا کہ جو کچھ بھی کام دنیا میں کرنا ہے وہ انہی اداروں کے تھرو انجام پاتا ہے۔ فائنانس پہ انہوں نے کنٹرول کیا۔ یہ کچھ بڑے بڑے ان کے یہودیوں کے ادارے ہیں، جو لوگ فائنانس اور کی انڈسٹری سے واقف ہیں، بینکنگ کی، وہ ان ناموں کو جانتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے وہ ادارے ہیں دنیا کے بہت سارے بینکس کو جو ہے وہ فائنانس کرتے ہیں۔
یہ وہ شخص تھا جس کا نام راسچائلڈ تھا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. یہ کس طرح سے اس نے دولت اکٹھے کی. یہ رہنے والا تھا یورپ کے اندر. اس کے 5 بیٹے تھے. اس نے ان 5 بیٹوں کو یورپ کے 5 بڑے بڑے شہروں میں بھیجا اور کہا کہ وہاں پر جا کر وہاں کی فائنینشیل انڈسٹری کے اوپر اپنا قبضہ جما. چنانچہ اس کا ایک بیٹا جرمنی کے فرینکفرٹ گیا، دوسرا آسٹریا کے وینا گیا، تیسرا لندن، چوتھا اٹلی میں نیپلس، اور 5واں جو ہے وہ پیرس گیا. اور یہ 5 بیٹے اس کے بڑے بڑے یورپ کے 5 جو مین پاور سینٹرز تھے اس کے اوپر جا کر وہاں کی فائنانس کے اوپر ان کا مکمل طور پر غلبہ ہو گیا. ایک دوسری شخصیت جو یہودیوں کی جو بہت ہی غیر معمولی اثرات ڈالتی ہے یہودیوں کے اوپر، وہ راک فیلر ہے. یہ دنیا کا پہلا بلینئر آدمی ہے، اور آج کے بل گیٹ سے اگر اندازہ کریں گے تو بتایا جاتا ہے اس کی 4 گنا زیادہ دولت تھی. یہ بہت ہی سیکریٹو انداز میں کام کرنے والی یا خاندان ہے، اور جو جارج بش اور ڈک چینی وغیرہ ہیں یہ ان کے دور کے رشتہ داروں میں شمار ہوتے ہیں. ان لوگوں نے تیل کی صنعت کے اوپر کام کیا اور ایک بڑی کمپنی بنائی جس کا نام اسٹینڈرڈ آئل کمپنی تھا، اور اس کی مونوپلی پورے امریکہ پہ چھا گئی اور پورے امریکہ کا آئل جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ گیا. وہاں کے جو انصاف پسند امریکن تھے انہوں نے اس کے خلاف کام کیا، اور وہاں سے پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کرایا سینیٹ میں کہ یہ کمپنی کو توڑ دیا جائے. چنانچہ یہ کمپنی توڑ دی گئی، اور اس کے بدلے میں اس کے 7 چھوٹے چھوٹے کمپنیاں بنی، جسے آپ سبھی لوگ جو آئل انڈسٹری سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. ایکسن موبل، بی پی، شیورون، شیل، ٹیکزاکو، گلف آئل، یہ سارے جو ہیں وہ اسی کے آف شوٹس ہیں، اور یہ سارے دنیا کے آئل کی انڈسٹری کے اوپر ان کا بہت بڑا اثر ہے. یہ راک فیلر دنیا کے جتنے بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں، ہارورڈ ہے یا میساچوسیٹس کی انڈسٹری ہے یونیورسٹی ہے، یہ تمام بڑے بڑے یونیورسٹیز کی فنڈنگ یہی لوگ کرنے والے ہیں. اور پورے یونیورسٹیز کو یہ لوگ فنڈ کرتے، اعلیٰ ترین دماغوں کو جمع کرتے، ان کو پڑھاتے، اور پھر ان کے اپنے مقصد کے لیے ان کو وہاں پر فائدے کے طور پر حاصل کرتے. یہ جو راک فیلر تھا یہ کہا کرتا، اس کی مشہور ایک کہاوت ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ اے نیشن آف تھنکرس، آئی وانٹ اے نیشن آف ورکرز. مجھے مفکرین نہیں چاہیے جو بیٹھ کر نئے نئے آئیڈیا دے، مجھے ورکرز چاہیے جو ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کریں. اس نے ایک اور بات جو بہت مشہور کہی تھی، وہ اس نے کہا کہ ہم ایک گلوبل ٹرانسفارمیشن کے دور میں ہیں. ہم اپنا نیو ورلڈ آرڈر بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. ہم کو کچھ میجر کرائسس چاہیے. دنیا میں ایک ایسا کرائسس آ جانا اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنا نیو ورلڈ آرڈر دنیا کے اندر چلا دیں. تو یہ منتظر ہیں اتنی ساری پلاننگ کے ساتھ کہ کوئی ایسا کرائسس دنیا میں آ جائے. کہ کوششیں کرتے ہیں گلف وار کے ذریعے سے، 9/11 کے واقعات کے ذریعے سے، اور بھی بہت سارے واقعات میں، لیکن ان کو وہ کامیابی نہیں ملتی. افغانستان پہ قبضہ کرتے ہار جاتے. قرآن میں جیسے بتایا گیا یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، لیکن ان سے بڑی چال اللہ تعالیٰ چلتا ہے. غرض یہ آج بھی کوشش میں ہے ورلڈ آرڈر دنیا کے اندر یہ قائم کرنا چاہتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے بہت جتنے بڑے بڑے امریکہ میں ادارے ہیں پورے کے پورے جو ہے وہ ان کے انڈر میں ہیں. پھر یہ دنیا میں پپٹ حکمران لاتے ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق ان کو وہاں پر ان کے وسائل کے اوپر ان کو قبضہ کرنے دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے عرب اسپرنگ اٹھاتا ہے اور ان کے بعد حکمران کو معزول کراتا ہے. پھر یہ چالیں چلتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے لاتے ہیں. تو غرض ایک کشمکش ہے جو دنیا میں جاری و ساری ہے. یہ سینیٹس کو کنٹرول کرتے ہیں. ایک امریکہ کے مشہور اخبار میں کارٹون چھپا تھا جس میں بتایا گیا کہ اصل وہ بڑے بڑے بزنسز ہیں جو پارلیمنٹ اور سینیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور انہی کی مرضی کے مطابق وہاں پر قوانین بنتے ہیں. ایک اور آیت ہے جو توریت کی ہے جس کو ریولیشن میں بتایا جاتا ہے کہ ایک پیغمبر جان اور ڈینیل جن کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے خواب میں ایک درندے کو، ایک بیسٹ کو دیکھا. اس کی عجیب و غریب شکل تھی. بتایا جاتا ہے کہ اس کے 7 سر تھے اور 10 سینگیں تھیں. چنانچہ وہ 7 سروں کو وہ ایک گروپ آف 7 G7 کے نام پر وہ جمع کرتے ہیں. 7 ہارنس کی کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہٰذا اب یہ انتظار میں ہیں کہ یہ 7 سر مل کر ایک کسی درندے کی شکل اختیار کرے اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے دنیا کے اندر ایک قبضہ کر سکیں. انہوں نے میڈیا پہ کام کیا. چنانچہ میڈیا کے بڑے بڑے جو شخصیتیں ہیں وہ شخصیتیں جو ہے یہ سب ناموں سے واقف ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. اس لیے ان لوگوں نے میڈیا پہ کام کیا اور میڈیا میں وہ فلمیں بنائی، وہ ڈرامےز بنائے جو ان کے تصور، ان کے خیال کو دنیا میں بھیجتا ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے ایسی چیزیں بنائی جس سے لوگ جو ہے ان کے گرویدہ بن گئے یا ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے ہیں.
مسلمان اس معاملے میں بہت پیچھے ہے، ان کو بھی چاہیے کہ میڈیا پہ کام کرے۔ ایک معمولی سا سیریل ارطغرل جب چلتا ہے تو بتایا جاتا ہے اس کی ویورشپ جو ہے ملینس میں پہنچ گئی اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہم کو ایسے بہت ساری چیزیں بنانے کی آج ضرورت ہے جس کے ذریعے سے، کیونکہ میڈیا ایک پاورفل ٹول ہے جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے اپنے اثرات کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ حکومتوں کو مخروض بناتے ہیں، جتنی ان کی آمدنی ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کو قرضے دیتے ہیں اور یہ مکمل طور پر ان کے قرضوں کے اندر یہ ان کو جکڑ لیتے ہیں۔ جاپان تقریباً دگنا، جتنی اس کی جی ڈی پی ہے اس کا دگنا جو ہے وہ مقروض ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے کئی ممالک ہیں جو 70 80 90% تک یہ ورلڈ بینکس اور دوسرے بینکس کے جو ہے قرضوں کے اندر ملوث ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ قرضے کون دیتا ہے اور کیسے ان کو مجبور کر کے ان کو نچاتا ہے۔ آئی ایم ایف کی جو ریسنٹ رپورٹ آئی تھی وہ رپورٹ بتاتی ہے کہ دنیا کی جتنی دولت ہے، دنیا کی حکومتیں اس دولت کا دگنا حصہ جو ہے وہ قرضوں کے اندر ڈوبی ہوئی۔ آخری حصے میں ہم یہ دیکھیں کہ یہودیوں کا جو پلان ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور وہ جو وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا اس کو دوبارہ دنیا میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خواہش ہے کہ ان کا جو میپ، ان کا فلیگ ہے وہ فلیگ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ 2 بلو لائنز کے بیچ میں ان کا اسٹار ہے۔ تو بلو لائن سے مراد ایک دریائے نیل ہے اور دوسری دریائے فرات ہے، اور اس کے درمیان کا پورا علاقہ یہ اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر عراق کا بڑا حصہ آتا ہے، تقریباً پورا سیریا، جارڈن، ایک حصہ ایجپٹ کا اور ایک بڑا حصہ سعودی عرب کا بھی آتا ہے۔ چنانچہ عراق میں انہوں نے وہاں کی حکمرانوں کو ختم کر دیا اور بہت ہی افراتفری مچا دی۔ سیریا مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے۔ مصر کے اندر ان کے پسندیدہ حکمرانوں کو انہوں نے لا کر بٹھایا اور وہاں کا جو قابل ترین آدمی محمد مرسی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کو وہاں سے ختم کر دیا۔ سعودی عرب کے اندر صرف اپنا پیسہ لگا کر وہاں پر ایک نیوم نام کی ایک شہر بنانے جا رہے ہیں جہاں پر ان کا مکمل طور پر قبضہ ہوگا، اور ایک عیاشی کی ریاست ہے جو وہاں پر وہ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے منصوبے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل ایسے بنائیں۔ پھر یہ نیو ورلڈ آرڈر کا انہوں نے ان کی زبان میں ان کی اقامت دین کا جو کام ہے وہ بنایا ہے کہ کیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ورلڈ بینکس اور مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک ورلڈ آرڈر بنائیں، اور کسی نہ کسی وہ کرائسس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کرائسس سے فائدہ اٹھا کر مجبور کریں دنیا کو کہ ان کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق یہ دنیا پوری کی پوری درس جائے۔ یہ امت مسلمہ کے پورے علاقوں کو پھر سے ری ماڈل کرنا چاہتے ہیں، اور عرب کی سرزمین کے اندر بھی وہ تقسیم چاہتے ہیں کہ حجاز کا علاقہ الگ کر دیا جائے، اور پیٹرول کا جو الحاصہ کا علاقہ ہے اس کو ایسٹرن پروونس کو الگ کیا جائے، ترکی کو کاٹ کر اس میں کردستان بنایا جائے، عراق کے اندر سنی عراق اور شیعہ عراق بنایا جائے۔ غرض ہے کہ ہر کے مسلمانوں کا ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کی قوت کو کمزور کر دیا جائے۔ غرض ہے کہ اسرائیل ایک بہت بڑے اژدہے کی طرح مسلمانوں کی ریاستوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان سب کو نگلتا جا رہا ہے۔ آخری حصے میں ہم یہ دیکھیں کہ جو ان کا جو آخری منصوبہ ہے وہ یہ کہ وہ تمام علاقہ جو مسجد اقصیٰ کا کمپاؤنڈ کہلاتا ہے اس میں وہ دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کی موجودہ کیفیت یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اس کے ساؤتھ میں ہے اور بیچ میں ڈوم آف دی راک ہے۔ یہ پورا علاقہ یہ ختم کر کر یہاں پر وہ عظیم الشان ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کو حضرت عمر نے بنایا، اور یہ بہت ہی مخدوش حالت میں ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی واقعے میں اس کو جلا کر یا ختم کر کر اس کو یہاں سے ہٹا دیں۔ ڈوم آف راک یا قبۃ الصخرہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ اس کو بھی ان کے منصوبے میں ہے کہ یہ بھی چیز جو ہے یہاں سے اس پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ ان کی جو آخری ہیکل سلیمانی کی جو جگہ تھی اس کی ایک چھوٹی سی دیوار ہے وہ جو آج تک باقی رہ گئی ہے، جس کو یہ دیوار گریا یا ویسٹرن وال کہتے ہیں۔ اس پر آج بھی جا کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دن قریب آ رہے ہیں کہ ہم یہ سب گرا کر دوبارہ یہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر سکیں۔ انہوں نے مختلف ڈیزائن، مختلف نقشے بنا کر رکھے کہ دوبارہ وہ ہیکل سلیمانی جو ہے یہ پورے کمپاؤنڈ کے اندر بنائیں، اور یہ جتنے مسلمانوں کے وہاں پر عمارتیں، مسجدیں اور عبادت گاہیں ہیں ان سب کو وہاں پر ختم کر دیں۔ اور ایک جس طرح سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم الشان عبادت گاہ تھی، ویسی ہی عبادت گاہ یہ لوگ وہاں پر بنائیں۔ آخری حصے میں ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بعض باتیں بتائی۔ آپ نے بتایا کہ دیکھو تم لوگ بھی پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے،
اگر وہ ہاتھ پھیلانے کی مقدار چلی ہوں گی، ایک ہاتھ چلی ہوں گی تو تم ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ ایک بالش چلی ہوں گی تو تم بھی ایک بالش چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی غار کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم لوگ بھی ان کے غار میں داخل ہو گے۔ تو غرض یہ کہ وہ تمام غلط حرکتیں جو پچھلی قوموں نے کیے تھے ان کو بھی تم لوگ دہراؤ گے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران وہی عیاشی کی حالت کے اندر ہے، ہمارے علماء وہی آپس میں ایک دوسرے کی دست و گریباں ہیں، مسلمان غفلت کا شکار ہیں، تو وہی کیفیت جس سے یہود اس زمانے میں تباہ و برباد ہوئے تھے اسی کے اوپر مسلمان بھی چل رہے ہیں، اسراف بھی ہے ان کے اندر، دنیا میں کوئی ترقی والا کام نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کیفیت کے اندر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح دنیا کے مختلف ممالک تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں، تم تو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی اور تمہارا دشمن کے دلوں سے رعب ختم ہو جائے گا اور تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہی وہ چیز ہے جو آج مسلمانوں کو کمزور بنا دی کہ آج ہم اپنی دنیا چھوڑنے سے ڈرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے خراب ہے کہ ہم اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے، تو کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ جی سکے ہم جی لیں۔ ایک چھوٹی سی ریاست تمام مسلمانوں کے درمیان آج وہ مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھی ہوئی، لیکن یہ حالات ہم کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان تمام حالات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تمہارے درمیان 5 دور آئیں گے، پہلا نبوت، دوسرا خلافت کا، پھر بادشاہت کا، پھر ایک دور ظلم کا دور ہوگا جس میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے، پھر آپ نے کہا کہ دوبارہ ایک ایسا دور آئے گا کہ پھر دوبارہ خلافت جو ہے وہ دنیا کے اندر قائم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں گے۔ یہ بات نبی صادق نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو دوبارہ دنیا کے اندر خلافت آئے گی اور قائم ہوگی، چاہے دنیا کتنی سازشیں کر لے، کتنی کوششیں کر لے۔ ہم کو اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہمارا کیا رول ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے بدلے میں کسی اور کو اٹھائے گا اور یہ کام وہ یا دنیا کے اندر کر لیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب تک کہ قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں گے، اس میں مسلمان یہودیوں کو شکست دیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی جھاڑ یا پہاڑ کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور جھاڑ پکار کر کہے گا کیا یہ مسلمان، یہ یہودی یہاں چھپا ہے، اس کو پکڑو اور مارو، سوائے ایک غرخت کے جھاڑ کے۔ چنانچہ یہودی چونکہ ہم سے زیادہ وہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سچا مانتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ آج بے تحاشا جو ہے وہ غرخت کے جھاڑ جس کو باکسون ٹری کہا جاتا ہے وہ اگاتے ہیں، کہ آخری دور میں یہی وہ جھاڑ ہے جو ہماری اس میں مسلمانوں کی جنگ میں جو ہے وہ ہماری مدد کریں گے۔ آخری حصے میں دیکھے کہ یہ جو سمری پوری گفتگو کی ہماری کہ یہودی جو ہے 1400 BC کے اندر فلسطین میں آئے اور اوپر کی جو ریاست، 2 ریاستیں تھیں ان کی، ایک ریاست میں وہ 500 سال رہے، دوسری ریاست میں تقریباً 800 سال رہے۔ اس کے برعکس وہاں کے عرب لوگ تھے وہ وہاں پر 3500 سال سے چلے آ رہے۔ تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے تو وہاں کے اصل جو باشندے ہیں وہ تو عرب لوگ ہیں جو 3500 سال سے رہتے آ رہے۔ یہ لوگ میکزیمم بھی جو رہے تو 500 یا 800 سال تک رہے۔ پھر ایک اور بات جو ہم نے دیکھی کہ مسلمانوں نے کبھی ان کی کوئی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ یہودیوں کا سب سے بہترین دور جو گزرا ہے وہ مسلمانوں کے انڈر میں گزرا، اور یہودیوں کو سب سے بدترین ظلم کا سامنا جو کرنا پڑا وہ عیسائیوں کے انڈر میں کرنا پڑا۔ عیسائیوں نے، یہ یوروپینس نے جو ہے برباد کیا اور اسرائیل کو جو ہے انہوں نے بنایا۔ اسرائیل نے بہت ساری مسلمانوں کی زمین لی اور وہاں سے عربوں کو نکال کے بھگا دیا۔ اب ان کے بہت سارے ڈینجرس پلانس ہیں اور وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں۔ آخری حصے میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کو سناتے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ سب سے پہلی چیز یہ، ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری بڑی تعداد خاص طور سے نوجوان نسل کی وہ تمام ہسٹری کی چیزوں سے ناواقف ہے، لہذا ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ینگر جنریشنز کے سامنے بار بار یہ پوری ہسٹری دہرائیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ وہ حالات تھے جس کی وجہ سے یہ دنیا میں آج اس بازار گھر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی لیگل فائٹ جو ہے
جو جو میڈیمس ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے ذریعے سے ہم کو کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا کا ایک ٹول ہم کو دیا، کیونکہ جتنے مین ٹولس ہیں اس میں ہم کام نہیں کر پاتے، لہذا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنا ہم کوشش کر سکیں آپ کوشش کریں، اس کے یقیناً اچھے نتائج نکلتے ہیں. ہم کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے یہودیوں نے اینٹی سیمیٹزم کا، ویسے ہی ہم اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ اسلام فوبیا کا بھی ایک لیجسلیشن بنائیں کہ اگر کوئی اسلام کو بدنام کرے دہشت گردی کے نام پر یا اور کسی نام پر، تو ایسے لوگوں کو سزا دی جا سکے. ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ دنیا میں خالی ہم مانگنے والے نہ بنے، بلکہ دنیا میں جو ہے کنٹریبیوٹ بھی کرنے والے بنے. آج دنیا کی ڈیولپمنٹ میں اور کنسٹرکشن میں مسلمانوں کا بہت کم رول ہے. ہم صرف اپنے حق مانگنے والے، مسائل پیدا کرنے والوں کے طور پر گنے جاتے ہیں، جبکہ دنیا کے جتنے ڈسکوریز، انوینشن اور سارے کام ہوتے ہیں اس میں ہمارا رول کم ہے. ہم کو اپنا اس رول کو بڑھانا چاہیے. آج حالات ایسے ہیں کہ آج مسلمانوں میں دوبارہ یہ شعور جاگ رہا ہے کہ ہم کو یونائٹ ہونا چاہیے. ہم کو کوششیں کرنی چاہیے کہ آپس کے اختلافات کو ابھارنے کی بجائے امت مسلمہ کو ہم جمع کریں، یونائٹ کریں، اور ہم پرو ایکٹیو بنیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ری ایکٹیو ہیں. لوگ مسئلے چھیڑتے ہیں اور ہم اس کا ری ایکشن دیتے ہیں. ہم کو کرنا یہ چاہیے کہ ہم آگے بڑھے، دنیا کے مسائل کو لیڈ کریں اور پرو ایکٹیو رول ادا کریں. ایک اور چیز اس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکسپرٹس پیدا کریں. اگر ہم ایکسپرٹس نہیں پیدا کریں اور ماسٹر جیک آف آل اور ماسٹر آف نن بن کر رہے تو دنیا میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آپ ہاف ایکسپرٹ بنیں گے تو دنیا میں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اپنی اپنی انڈسٹریز کے، اپنے اپنے میدان کے آپ ماہر بنیں تو دنیا میں آپ کو پوچھا بھی جائے گا اور آپ دنیا پہ زیادہ اثر انداز کر سکتے ہیں اور آپ کی بات سنی جاتی ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی کنویں کی مینڈکوں کی طرح ٹٹراتے رہتے ہیں. ہر ایک کا ایک چھوٹا سا نیٹ شل ہے. ہم دور میں ماسس تک نہیں پہنچ پاتے. ہماری ریچ چند 100 لوگوں تک رہتی ہے. ہمارے جتنے بڑے بڑے اچھے مقررین ہیں ان کی پہنچ بھی 1000-2000 سے زیادہ نہیں جاتی. جبکہ دنیا میں آج کوئی ناچنے گانے والے بھی اگر آج کوئی پروگرام کرتے ہیں ملینس میں ان کی ریچ ہو جاتی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ہی جلیبیاں ڈالنے کی بجائے ماسس تک پہنچنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی حق کی دعوت کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں. ہم کو یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے اپنے کاموں کو آرگنائز کریں. ہم لوگ بہت ہی ڈس آرگنائزڈ وے میں کام کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس شارٹ ٹرم کام ہے، آج ایک مسئلہ آیا تو کام کرتے ہیں. لانگ ٹرم کام کرنے کی عادت ہمارے پاس نہیں ہے. منصوبے بنتے ہیں، دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ہم کو لانگ ٹرم کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور آخری بات، یہ آنے والا دور لگتا ہے کہ بہت ساری مشکلات اور مصائب کا دور ہے. اس دور کے اندر ہم کو بہت ساری اثار اور قربانیوں کے لیے تیار ہونا ہے کہ ایک ایسا نازک دور ہے جس میں بہت بڑی جدوجہد کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. آخری بات یہ کہ ان حالات میں ہم کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اچھے بن جائیں تو ہم کو اللہ پہ توکل کرنا ہے. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہم پر کامیاب نہیں ہو سکتی. اپنے اندر ہم صبر پیدا کریں. اگر ہم صبر پیدا کریں گے تو اللہ نے 2 بشارتیں دی کہ اگر ہم تم صبر کرنے والے بنو گے تو دشمن کی کوئی چال تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہوگی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے درمیان صحیح لیڈرشپ پیدا کرے گا جو نہ بکے گی، نہ دبے گی، نہ ڈرے گی. آج ویسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ساتھ میں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ان مصیبت اور مشکلات کے دور میں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور اپنے دین کی راہ میں ہم کو جدوجہد کرنے والا اور دنیا جس انداز سے چل رہی ہے اس کو اسی انداز میں جواب دینے والا بنائے اور اسلام کو سرخری عطا کر اور ہم کو وہ موقع عطا کر کہ ہم تیرے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں اپنا رول بھی ادا کر سکیں. آج کا زمانہ یہ ہے کہ جو امن کی فاختہ ہے وہ ICU کے اندر ہے. حالات دن بدن بگڑتے جاتے ہیں اور وہ دور قریب آتے جا رہا ہے جب یہ امن کی اور اچھائی کی باتیں جو ہے وہ وقت کی داستان پارینہ بن جائے گی. مسلمان خواب غفلت کے اندر ہے. ہم کو جاگنا چاہیے اور ابھی بھی وقت ہے کہ اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ حالات بدلے گا اور دوبارہ مسلمانوں کو عروج اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو بعد میں آپ پڑھ لیں، یہ آپ کے کام میں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا اس میں خیر کا پہلو جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو خیر شر کی باتیں تھے اس سے ہم کو بچائے رکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.